آیت نمبر 19 سورہ الحاقہ پارہ نمبر 29۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 ابحاث تھیں، ان میں سے 2 گزر چکی اور تیسری بحث اس میں یعنی 2 گروہوں کا ذکر ہے، اور وہ 2 گروہ ہیں، ایک اصحاب یمین اور ایک اصحاب الشمال۔ تو فاما من اوتیا، اس سے اصحاب الیمین کا تذکرہ ہے، یعنی مومنین کے لیے بشارت اخرویہ ہے کہ جب میدان محشر میں احتساب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ ایمان والے جو کامیاب ہو جائیں گے ان کو ان کا نامہ اعمال، ان کی کتاب یعنی وہ پاسنگ سرٹیفکیٹ، ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بڑی عزت اور وقار کے ساتھ۔ اور جب وہ دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارا رزلٹ کارڈ مل گیا ہے اور ہمیں اب جنت جانے کی سند ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے تو بڑے خوش ہوں گے، اور پھر وہ ہر آدمی کہے گا، فیقول، وہ کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو پڑھو میری کتاب، کہ میرا نامہ اعمال پڑھ لو یار، دیکھو میرا رزلٹ دیکھو۔ اب جس طرح دنیا میں اگر کوئی اسکول وغیرہ کسی بھی کالج وغیرہ کا جب رزلٹ آتا ہے تو بچہ اگر اچھے نمبر میں پاس ہو جائے تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور بڑے آوازیں لگاتا ہے دور سے ہی، اپنی والدہ کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، سب کو، ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے، جی میرا یہ کارڈ دیکھ لو، جی میں پاس ہو گیا، میرے اتنے نمبر آئے۔ تو وہاں بھی ایسے ہی ہوگا کہ جس ایمان والے کو سرٹیفکیٹ جنت کا مل جائے گا تو بڑا ہی خوش ہوگا، ہر ایک کو پڑھاتا پھرے گا، اور وہ کہے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ بے شک مجھے گمان تھا کہ مجھے جو ہے وہ میرا حساب ملنے والا ہے، یہ بالکل مجھے جو ہے نا وہ میرے دنیا میں جو میں نے کچھ کیا ہے اس کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ من مانی زندگی میں ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائیں گے، اور جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو دل میں آئے گا وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ دنیا میں کسی کی خواہش پوری نہیں ہے، وجہ یہ کہ دنیا میں خواہشیں پوری کرنے کا اللہ کا وعدہ ہی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کا ایمان والوں کے ساتھ وعدہ ہے آخرت میں خواہشیں پوری کرنے کا، وہاں اللہ ساری خواہشیں پوری کرے گا، وہاں کوئی بھی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو مومن کی ادھوری رہ جائے گی، ساری کی ساری خواہشیں اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پہ وہاں پوری کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ بلند و بالا جنت میں ہوں گے، اور اس کا پھل جو ہے نا وہ بالکل قریب ہوگا، جہاں سے جس جگہ سے جب چاہیں گے وہ اتار کے کھا سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں کہا جائے گا، کھاؤ بڑے مزے لے لے کر، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے ہیں، کہ جو زندگی کے دن گزرے ہیں نا جی، ان میں جو تم نے نیک اعمال کر کے جو نیکی آگے بھیجی ہیں، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اس کا کیا ہے جی، بدلہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ، پس بہرحال وہ شخص، اوتیا جس کو دیا گیا، کتابہ اس کا اعمال نامہ، بے یمینی ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، دانے ہاتھ میں، فیقول، پس وہ کہے گا، ہا ہو، لے لو، مقرؤ کتابیہ، پڑھو کتابیہ میری کتاب، یعنی میرا نامہ اعمال، میرا رزلٹ کارڈ دیکھو یار، میری کارکردگی دیکھو۔ انی، بے شک میں ظننت، میں نے گمان کیا تھا، یعنی مجھے گمان تھا کہ انی، بے شک، ملاقن، مجھے ملنے والا ہے، حسابیہ، میرا حساب۔ فہوا، پس وہ، فی عیشۃ راضیہ، من مانی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، قطوفہا، اس کے میوے، دانیہ، جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا، ان سے کہا جائے گا کھاؤ جنت کے پھل اور میوے، واشربوا، اور جنت کے مشروبات پیو، ہنیئا، یعنی مزے لے لے کر، اس حال میں کہ وہ مبارک ہے تمہارے لیے، کہتے ہیں رچ پچ کر، بما، یہ بدلہ ہے اس کا، اسلفتم، جو تم نے آگے بھیجا، فی الایام الخالیہ، گزشتہ دنوں میں، کہ جو گزرے دنوں میں تم نے آگے بھیجا ہے نا آخرت کے لیے، یہ سارا کے سارا اس کا بدلہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، اب یہ اصحاب الشمال کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے، اور یعنی دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے کہ جو فیل ہو جائیں گے، اور جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس طرح پیچھے سے، بائیں ہاتھ کو پیچھے کر کے یہاں سے بڑی ذلت کے ساتھ پکڑایا جائے گا، اور یہ بڑی اہانت کے ساتھ، اور یہ نشانی ہوگی کہ اب یہ فیل ہو گیا ہے،
اور اب اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ ہو گیا کہ جہنم کی طرف جائے، اور پھر وہ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ گویا یہ کفار کے لیے اخروی ڈراوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ، بہرحال وہ شخص اوتیا جس کو دیا گیا کتابہ اس کا کتاب نامہ اعمال بشمالہ اس کے بائیں ہاتھ میں، فیقول پس وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش لم اوتا مجھے نہ دیا جاتا کتاب یا میری کتاب ہو، کہ مجھے یہ میری کتاب میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، مجھے آج نہ ملتا یہ۔ ولم ادری ما حسابیہ اور نہ میں جانتا کیا ہے میرا حساب ہو، یعنی جو حساب و کتاب میرا تھا نا جی مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، میں دیکھتا ہی نہ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دنیا میں بارہا انسان کو باور کروا دیا ہے قرآن و سنت کے ذریعے کہ بھئی وہاں حساب ہوگا۔ یا لیتہا، یا لیتا اے کاش، ہاں وہ موت یعنی جو پہلے آئی ہے، کانت القاضیہ وہ زندگی ختم کر دینے والی ہوتی، یا لیتہا کاش کہ وہ یعنی موت، کانت القاضیہ وہی جو ہے نا وہ زندگی ختم کر دینے والی ہوتی، یعنی جو موت آئی تھی ایک مرتبہ وہی زندگی ختم کر دیتی، اس کے بعد دوبارہ مجھے زندہ ہونا ہی نہ پڑتا، مجھے زندہ کیا ہی نہ جاتا۔ ما غنا عنی نہ کام آیا میرے مال یا میرا مال، حالانکہ برباد ہو گئی عنی مجھ سے سلطانیہ میری سلطنت، میری دلیل، کہ میرے پاس کوئی سلطنت، میرے پاس کوئی طاقت، دلیل، کوئی سند بھی نہیں ہے۔ اچھا وہاں تو یہ اس کا رونا پیٹنا ہوگا نا، جس طرح کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے بھائی روتا پیٹتا ہے نا جی، لیکن اب اس کے ساتھ پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوہ، یہ یہاں پہ یقال لہم موضوف ہے کہ یقال کہا جائے گا فرشتوں سے کہ خذوہ اس کو پکڑو، فغلوہ بس اس کو توق پہناؤ، آگ کا توق پہناؤ، ثم الجحیم پھر دوزخ میں اس کو صلوہ ٹھونس دو، پھر دوزخ میں ڈال دو، دھکیل دو اس کو، ثم پھر فی سلسلۃ ایک زنجیر میں، زرعہا کہ جس کی پیمائش 70 ذراعاً گز ہے، فسلکو اس کو جھکڑ دو، پھر ایسی زنجیر بڑی کہ جس کی لمبائی جس کا 70 گز ہے، فرمایا یہ 70 گز عربی میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ لمبائی کے لیے، مطلب یہ ہوگا کہ اس کی لمبائی بہت زیادہ ہوگی، اور اس زنجیر کے ساتھ حکم دیا جائے گا کہ اس کو جکڑ کر باندھ کر جو ہے نا وہ ڈال دو جہنم میں، الیاذ باللہ۔ جس طرح آج بھی دنیا میں جو سخت ترین شدید ترین مشقت والے قیدی ہوتے ہیں نا جی، ان کو بیڑیاں پہنا کے ہاتھوں پاؤں میں اور سخت قسم کی بیرکوں میں رکھا جاتا ہے، تو یہی حالات ہوں گے وہاں کافروں کے جہنم میں۔ فرمایا جہنم میں کیوں اس کو لایا گیا، وجہ کیا ہے؟ انہو کانا بے شک تھا وہ، لا یؤمن نہیں ایمان رکھتا تھا، باللہ اللہ پر، العظیم جو بڑے ہے، جو بڑا ہے، کہ جو رب عظیم ہے اس پر اس کا ایمان نہیں تھا، ولا یحض اور وہ نہیں ترغیب دیتا تھا، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے پر، کہ خود تو کھلانا درکنار، خود تو تھا مکھی چوز، کسی کو بھی جو ہے نا وہ کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، یار کہ ان کو کھانا کھلا دو، فقیر کو دے دو، ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، اتنا بخیل تھا۔ فلیسا پس نہیں ہوگا لہو اس کے لیے، الیوم آج کے دن، ہا ہونا یہاں پر، حمیم کوئی جگری دوست، غم گسار یعنی غم گسار دوست، ایسا دوست کہ جس کی محبت اس کے لیے جوش مارے۔ حمیم اصل میں کہتے ہیں ابلتے کھولتے پانی کو، تو دوست کو بھی حمیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی محبت بھی جوش مارتی ہے، یعنی اس کا وہاں پر جگری دوست اور مخلص دوست بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جو اس کو وہاں جہنم سے چھڑا لے۔ فرمایا دوست تو دوست ہیں، وہاں تو اپنے بھی جو ہے وہ پرائے ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن انسان اپنے ماں باپ بہن بھائی سب سے دور بھاگے گا، کوئی بھی قریب نہیں ہے۔ ولا طعام اور نہیں کھانا ہوگا اس کے لیے، الا مگر من غسلین دھون، غسلین کہتے ہیں دھون، زخم جہنمیوں کے زخموں کی ٹیپ، یا وہ پانی جس کے ساتھ جہنمیوں کے زخموں کو دھویا جائے گا اور پھر وہ دھون گندا پلید بدبودار ان کو پلایا جائے گا۔ لا یاکلہ نہیں کھائیں گے اس کو، الا الخاطئون مگر خطا کار، گناہ گار، جو شدید قسم کے گناہ گار ہیں وہ اسے کھائیں گے اور پیٹ بھریں گے اس سے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، الیاذ باللہ۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ اچھا اب یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان میں جو نزول قرآن ہے اس سے استدلال کیا ہے نا آخرت پر، کہ مثلا دیکھیں
قرآن مجید کا جو نزول ہے اس کے بھی دو ادوار ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ رب ذوالجلال نے پہلے اس کو لوح محفوظ میں کلام کیا، پھر وہاں لکھ دیا، پھر لوح محفوظ سے اس کو اتار دیا آسمان دنیا پر، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل امین لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے۔ اب دیکھیں نا، یہ دور جو ایسا ہے یہ پوشیدہ ہے، یہ کسی کو بھی معلوم نہیں، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہ، مخبر صادق کی خبر سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ باقی کہ بھئی اللہ نے لوح محفوظ میں کلام کیا، پھر اس کو آسمان دنیا پہ اتارا، کیونکہ اوپر کوئی فرشتہ تو جا نہیں سکتا، لوح محفوظ اور فلاں اوپر جو عالم بالا ہے وہاں فرشتہ تو نہیں جا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بار ہی اس کو اتارا آسمان دنیا پر، تاکہ وہاں سے جبریل حسب ضرورت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی کر دیں۔ تو اب دیکھیں نا کہ وہ جو ہے یعنی لوح محفوظ میں محفوظ ہونا، پھر اس سے آسمان دنیا پہ آنا، پھر اس سے آگے جبریل کا لانا، یہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل اور مخفی ہے، لیکن اس پہ ہمارا یقین ہے، کیونکہ یہ ہمیں کس نے بتا دیا جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن و سنت میں آ گیا۔ اور پھر قرآن و مجید کا اگر دوسرا حصہ ہے کہ پھر آپ علیہ السلام کا صحابہ کے سامنے پڑھنا، صحابہ کا اس کو یاد کرنا، پھر ان کو لکھنا، لکھ کے محفوظ کرنا، کتابی شکل میں آگے امت تک پہنچانا۔ اب ایک یہ چیز ہے، یہ ظاہری ہے۔ اسی طرح دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا کچھ پوشیدہ ہے، کچھ ظاہر ہے، جس طرح دنیا میں جنات بھی ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو ہے نا وہ فرشتے بھی ہیں، تو یہ مخلوقات ساری پوشیدہ ہے، ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ اور باقی بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو ظاہر بھی ہیں۔ تو اس سے رب ذوالجلال استدلال کر رہے ہیں کہ اسی طرح جو قیامت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پوشیدہ چیزیں ہیں جس کی خبر تمہیں دی گئی ہے، یہ ان میں سے ہے۔ تو جب تم دنیا کی ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہو تو پھر جو آخرت کے معاملات ہیں ان پہ بھی یقین رکھو گے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بھی دو حصے ہیں، ایک دنیا ہے، دنیا ظاہر ہے، اور آخرت پوشیدہ ہے۔ تو ظاہر پہ تمہارا یقین ہے تو جو پوشیدہ آخرت ہے اس پہ بھی یقین رکھو، اور اس کو بھی جو ہے نا اپنے ایمان کا حصہ بناؤ، اس لیے کہ وہ جو عقیدہ ہے وہ بنیادی عقائد میں سے ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فلا اقسم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں، بما اس کی تبصرون جس کو تم دیکھتے ہو، وما اور ان چیزوں کی لا تبصرون جن کو تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم۔ اچھا، اس میں پھر جو ہے نا اب دیکھو نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تم دیکھتے ہو نہیں دیکھتے، ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ فرمایا کچھ وہ ہیں کہ جن کو تم دیکھتے ہو، اور کچھ وہ جن کو تم نہیں دیکھتے۔ اب یہ رب ذوالجلال جو قسم اٹھاتا ہے وہ ایک استشہاد ہوتا ہے، دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بعض دیکھنے والی ہیں، بعض نہیں دیکھنے والی، تو اسی طرح جو یعنی دینی اعتبار سے دنیا ہے وہ سامنے ہے، اور آخرت کے احوال جو ہے وہ پوشیدہ ہیں، لہذا ان کو بھی مانو۔ اور اسی طریقے سے قرآن و مجید کا ظاہر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا لوگوں کو آگے پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، یعنی صحابہ کو لکھایا پڑھایا، وہ سامنے ہے، تو لہذا جو اس کا پوشیدہ حصہ ہے جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، فرمایا اس پہ بھی یقین کرو۔ اس لیے کہ فرمایا انہ بے شک یہ قرآن لقول، البتہ قول ہے، رسول کریم، ایک شریف رسول کا، ایک عظیم رسول کا، کریم رسول کا، کہ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین وحی لے کر آئے، اور یہ جبریل امین قاصد تھے اللہ کے رسول اللہ تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے قاصد ہیں تمام امت تک قرآن پہنچانے کے لیے۔ فرمایا وما ہوا، نہیں ہے وہ یعنی قرآن، بقول شاعر، کسی شاعر کا کلام، کہ نعوذ باللہ وہ کبھی کہتے تھے نا کہ آپ علیہ السلام شاعر ہیں اور یہ بنا کے کلام سناتے ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، فرمایا تم بہت کم ہو جو ایمان رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور اسی طرح یہ نہیں ہے قول کسی کاہن کا، نجومی کا۔ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ کبھی کاہن بھی کہتے تھے، لیکن قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ حالانکہ تمہیں تو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، لیکن تمہیں اسے کاہن، قول کاہن وغیرہ کہہ کر جو ہے نا وہ اس کی نصیحت سے ہی دور ہو رہے ہو۔ تو لہذا یہ نہ کسی شاعر کا قول ہے، نہ کسی کاہن کا قول ہے، بلکہ تنزیل، یہ اتارنا ہے، من رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے۔ یعنی قرآن و مجید جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر رب ذوالجلال کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ آپ علیہ السلام کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اب یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واضح صداقت کا اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں خود گھڑ کے ہمارے ذمہ لگا دیتے
تو فرمایا لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم ان کو بڑی طاقت کے ساتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور پھر ہم ان کی رگے جان بھی کاٹ دیتے۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، لیکن یہ سخت الفاظ عام کفار کے مقابلے میں کہ تم ظالموں کہتے ہو کہ یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، اور میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ کہ خدا نہ خواستہ خود بنایا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک جو ہے نا بہت سارے معاملات آ چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ہم اس کو پکڑ، ان کو سخت پکڑ لیتے، بلکہ ان کی جان کو ہی ختم کر دیتے۔ تو کچھ بھی نہیں ہوا اللہ کی طرف سے، اور دن بدن آپ علیہ السلام کی عزت اور معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ یہ کلام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس نے فرمایا یہ قرآن بالکل کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا بلو، اور اگر تقولا گھڑ لیتا پیغمبر علینا ہم پر یا ہمارے نام پر بعض الاقاویل کچھ باتیں، لأخذنا تو ہم ضرور پکڑتے منو اس کو بالیمین دانے ہاتھ سے، یعنی دائیں ہاتھ سے پکڑتے، یعنی طاقت کے ساتھ ان کو پکڑتے، ثم پھر لقطعنا ہم ضرور کاٹ دیتے منہ الوتین اس کی رگے جان، ہم تو ان کی شہرگ کاٹ دیتے۔ فما منکم پس نہ ہوتا تم میں سے من احد کوئی ایک عنہ ان کو حاجزین بچانے والا، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس یعنی پکڑ سے آپ یعنی کوئی تم میں سے بچا بھی نہ سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مخبر صادق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، وہی آپ کو سنایا ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا رد و بدل بھی نہیں کیا اور کوئی اضافہ بھی نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو دن بدن مراتب دیے جا رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن لَتَذْكِرَةٌ، البتہ نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے نصیحت حاصل صرف وہی کریں گے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم البتہ خوب جانتے ہیں، تاکید لگا کے کہا، اَنَّ مِنْكُمْ، کہ بے شک تم میں سے مکذبین جھٹلانے والے ہیں، کہ بہت سارے لوگ جو ہے تم قرآن و مجید کو جھٹلاتے ہو، کفار میں سے بہت سارے جھٹلاتے تھے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ لحسرۃ، البتہ پچھتاوا ہوگا علی الکافرین، کافروں پر، کہ یہ جو قرآن و مجید کا انکار ہے نا، کل قیامت والے دن اسی پہ کافر پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم قرآن کا انکار نہ کرتے، لیکن اس وقت کا پچھتانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس نے فرمایا وہاں بڑی حسرت کریں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، فرجنا نعمل صالحا، یا اللہ ہمیں دوبارہ واپس بھیج دے، انا موقنون، ہمیں بڑا یقین آ گیا، لیکن وہاں کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن لحق الیقین، البتہ یقین کے قابل ہے، کہ قرآن جو ہے نا وہ حق الیقین ہے۔ اصل میں کسی بھی چیز کا جو علم ہے نا اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ ہے علم الیقین۔ علم الیقین کہتے ہیں جو بات دلیل سے ہمارے سامنے آئے، دلیل کے ساتھ جو بات آئے، کسی بھی چیز کا علم دلیل سے آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین۔ اور دوسرا ہے عین الیقین۔ عین الیقین کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دیکھنے سے معلوم ہو۔ اور تیسرا ہے حق الیقین، جو چیز تجربے سے معلوم ہو۔ اور سب سے جو بڑا درجہ ہوتا ہے، یقینی درجہ ہوتا ہے علم کا، وہ حق الیقین ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اگر مثلا میں کوئی کہتا ہے جی آگ گرم ہے، جلاتی ہے، تو ایک دلائل سے اگر ثابت کرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا، لیکن اتنا یقین دیکھ کر بھی دور سے ہم یقین کر لیں گے، لیکن اتنا نہیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کو تجربہ ہو جائے ایک بار تو اس کو ایسا یقین ہوگا کہ کبھی بھولے گا نہیں۔ تو قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ حق الیقین ہے، یعنی اس کی جو خبریں دی ہیں پہلے، جن قوموں کی حالات اور واقعات بیان کیے ہیں، یا قرآن مجید نے جو خبریں پہلے قوموں کے بیان کی ہیں یا حالات اور معاملات بیان کیے ہیں، وہ اتنے سچے تھے کہ لوگوں نے بالکل بارہا اس کا مشاہدہ کر لیا ہے، کہ جس طرح یعنی قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، وہ سارے ان کے کھنڈرات سے یہ لوگ گزرے ہیں، پھر قرآن و مجید کی جو خبریں ہیں ان کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا نا کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تو کیا کہا تھا؟ وجربنا لک مرارا، ہم نے 12 تجربہ کیے، حق الیقین لا نجد الا صدقا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و مجید کی عملی تصویر ہے، کان خلقہ القرآن۔ تو جب عملی تصویر جو ہے اس کا 12 تجربہ کر لیا، تو پھر قرآن و مجید کی جو اخبار ہے ان کا بھی تجربہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن و مجید ہے، یہ حق الیقین ہے، یعنی اس کی ہر خبر جو ہے وہ یقینی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں۔ فسبح،
پس پاکی بیان کیجئے بسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کے نام کی، پس پاکی بیان کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔